کیا ایک طاقتور ریاست اپنی طاقت کی وجہ سے ہی آہستہ آہستہ کمزور ہو سکتی ہے؟ شروع میں یہ بات سیدھی نہیں لگتی، کیونکہ جب ایک ریاست پھیلتی ہے، نئی جگہوں تک جاتی ہے، اپنا اثر بڑھاتی ہے تو یہ طاقت کی علامت سمجھی جاتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی پھیلاؤ ایک ایسا بوجھ بن جاتا ہے جو نظام کے اندر خاموش دباؤ پیدا کرتا ہے، اور یہی دباؤ آہستہ آہستہ طاقت کو اندر سے کمزور کرنے لگتا ہے۔ کیا ہر نئی توسیع واقعی طاقت میں اضافہ کرتی ہے؟ جب ایک ریاست اپنی حدود سے باہر نکل کر نئے علاقوں، نئی ذمہ داریوں اور نئے مفادات کو اپنے نظام میں شامل کرتی ہے تو ابتدا میں یہ ایک واضح کامیابی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اثر و رسوخ بڑھتا ہے، دائرہ وسیع ہوتا ہے اور ریاست خود کو زیادہ مضبوط سمجھنے لگتی ہے۔ مگر جیسے جیسے یہ توسیع مسلسل جاری رہتی ہے، ویسے ویسے وسائل کی تقسیم آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے، کیونکہ ہر نیا علاقہ اپنی ضروریات، اپنے مسائل اور اپنی ترجیحات کے ساتھ آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کو اپنی موجودہ نظام کو بار بار ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایڈجسٹمنٹ ایک مستقل دباؤ پیدا کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ترجیحات اس قدر پھیل جاتی ہے کہ مرکزی توجہ بکھرنے لگتی ہے اور فیصلہ سازی پہلی کی نسبت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہر فیصلہ صرف ایک جگہ کو نہیں بلکہ کئی مختلف سمتوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس پیچیدگی کی وجہ سے تاخیر، غلط اندازے اور وسائل کے غیر متوازن استعمال کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور نظام کے اندر ایک خاموش بے ترتیبی پیدا ہونے لگتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ آخرکار ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں نئی توسیع سے حاصل ہونے والا فائدہ کم ہونے لگتا ہے، جبکہ اسے سنبھالنے کی قیمت مسلسل بڑھتی جاتی ہے، اور یہی عدم توازن طاقت کو بڑھانے کے بجائے آہستہ آہستہ اسے بکھیرنے لگتا ہے۔ یہاں ریاست بڑی تو دکھائی دیتی ہے مگر اندر سے اس کی گرفت کمزور ہونے لگتی ہے۔ کیا دور دراز کنٹرول وقت کے ساتھ کمزور ہوتا جاتا ہے؟ جیسے جیسے ریاست کا اثر جغرافیائی طور پر پھیلتا ہے، ویسے ویسے کنٹرول کو برقرار رکھنا صرف ایک انتظامی کام نہیں رہتا بلکہ ایک مسلسل چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ مرکز اور دور دراز علاقوں کے درمیان فاصلہ صرف نقشے پر نہیں بلکہ عمل اور سوچ میں بھی بڑھنے لگتا ہے۔ فیصلہ بنانے اور انہیں نافذ کرنے کے درمیان وقت کا فرق بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے رد عمل سست پڑ جاتا ہے، اور کئی بار حالات بدل چکے ہوتے ہیں مگر پالیسی وہی پرانی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی حالات کو صحیح طرح سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر علاقہ اپنی الگ حقیقت رکھتا ہے مگر مرکزی نظام ایک ہی نظر سے سب کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے غلط اندازے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی غلطیاں آہستہ آہستہ ایک بڑے ہلاک کو جنم دیتی ہے جہاں بظاہر کنٹرول موجود ہوتا ہے مگر حقیقت میں گرفت کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ہلاک گہرا ہوتا جاتا ہے اور چھوٹے مسائل جو ابتدا میں آسانی سے حل ہو سکتے تھے وہ بڑے بحرانوں میں بدلنے لگتے ہیں، جنہیں سنبھالنے کے لیے زیادہ وسائل، زیادہ وقت اور زیادہ طاقت درکار ہوتی ہے، اور یہی بڑھتی ہوئی قیمت ریاست کے لیے ایک مستقل دباؤ بن جاتی ہے۔ کیا وسائل کی تقسیم اندرونی نظام کو متاثر کرتی ہے؟ جب ایک ریاست مسلسل باہر کی سمت پھیل رہی ہوتی ہے تو اس کے وسائل کا رخ آہستہ آہستہ اندر سے ہٹ کر بیرونی کنٹرول کی طرف مڑنے لگتا ہے، کیونکہ نئے علاقوں کو سنبھالنے، وہاں موجودگی برقرار رکھنے اور اثر قائم رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ، وقت اور توجہ درکار ہوتی ہے۔ اس عمل میں ریاست کو بار بار اپنے وسائل کو دوبارہ تقسیم کرنا پڑتا ہے، اور یہی تقسیم ایک ایسا عدم توازن پیدا کرتی ہے جو فوری طور پر نظر نہیں آتا مگر وقت کے ساتھ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اندرونی نظام جیسی معیشت، ادارے، بنیادی ڈھانچہ اور عوامی ضروریات پیچھے رہنے لگتی ہے، کیونکہ ترجیح بیرونی معاملات کو دی جا رہی ہوتی ہے، جس سے اندرونی سطح پر کارکردگی کمزور ہونے لگتی ہے اور عوامی اعتماد میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ یہ صورتحال ایک خاموش دباؤ پیدا کرتی ہے جو ریاست کی بنیادوں کو آہستہ آہستہ متاثر کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ریاست بظاہر تو بڑی اور طاقتور نظر آتی ہے مگر اندر سے اس کی ساخت کمزور ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی اندرونی کمزوری آگے چل کر بڑے مسائل کو جنم دیتی ہے جو پوری طاقت کو متاثر کرنے لگتے ہیں۔ کیا دفاعی ذمہ داریاں خود ایک بوجھ بن سکتی ہے؟ جب ایک ریاست مختلف علاقوں میں اپنی موجودگی بڑھاتی ہے تو یہ موجودگی صرف اثر و رسوخ تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے ساتھ ایک مستقل ذمہ داریاں بھی جڑ جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ کو محفوظ رکھنا، وہاں استحکام برقرار رکھنا اور کسی بھی خطرے کا فوری جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے فوجی وسائل بڑھانے پڑتے ہیں، مالی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے اور نظام کو ہر وقت متحرک رکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا دباؤ پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ذمہ داریاں اس قدر پھیل جاتی ہے کہ ریاست کو اپنے وسائل کا بڑا حصہ صرف دفاع پر خرچ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دیگر شعبے پیچھے رہنے لگتے ہیں اور توازن بگڑنے لگتا ہے۔ اس دوران ہر نئی جگہ ایک نئی کمزوری بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اگر کہیں بھی خلا پیدا ہو تو پورا نظام متاثر ہو سکتا ہے، اور یہی خطرہ ریاست کو مزید وسائل لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ آخرکار ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں دفاع خود ایک مستقل بوجھ بن جاتا ہے جسے برقرار رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ درکار ہوتا ہے، اور یہی مسلسل دباؤ ریاست کو آہستہ آہستہ کمزور کرنے لگتا ہے۔
کیا فیصلے کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے؟ جب ایک ریاست بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اس کے سامنے آنے والے مسائل صرف تعداد میں نہیں بڑھتے بلکہ اپنی نوعیت میں بھی مختلف اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر علاقہ اپنی الگ حقیقت، اپنے تقاضے اور اپنی چیلنجز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پالیسی ہر جگہ مؤثر نہیں رہتی اور نظام کو بار بار اپنے فیصلوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ یہی تبدیلی ایک مستقل دباؤ پیدا کرتی ہے جو فیصلہ سازی کے عمل کو سست اور الجھا ہوا بنا دیتی ہے۔ جیسے جیسے مسائل کی تہ بڑھتی ہے ویسے ویسے ترجیحات کو طے کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ہر بحران فوری توجہ مانگتا ہے مگر مسائل محدود ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں تاخیر بڑھنے لگتی ہے اور کئی بار فیصلے اس وقت لیے جاتے ہیں جب حالات پہلے ہی بدل چکے ہوتے ہیں۔ اس تاخیر اور الجھن کی وجہ سے غلط فیصلوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جو مزید مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ نظام کی کارکردگی متاثر ہونے لگتی ہے اور ریاست اپنی ہی وسعت کی مؤثر طریقے سے سنبھالنے میں ناکام ہونے لگتی ہے، جہاں طاقت ہونے کے باوجود اس کا استعمال کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیا اندرونی اور بیرونی ترجیحات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے؟ جب وسائل محدود ہو اور ذمہ داریاں مسلسل بڑھ رہی ہو تو ریاست کے سامنے ایک ایسا فیصلہ آ کھڑا ہوتا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں رہتا کہ وہ اپنی توجہ کہاں مرکوز کرے، اندرونی استحکام پر یا بیرونی اثر و رسوخ پر، کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ مکمل طور پر سنبھالنا وقت کے ساتھ مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر ہر فیصلہ کسی نہ کسی سمت میں کمی پیدا کرتا ہے اور یہی کمی ایک مستقل دباؤ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریاست اپنی بیرونی موجودگی کو برقرار رکھنے کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ اسے طاقت اور اثر کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر اس انتخاب کی قیمت اندرونی سطح پر ادا کرنا پڑتی ہے جہاں معیشت، ادارے اور عوامی ضروریات آہستہ آہستہ نظر انداز ہونے لگتی ہے۔ یہ نظر انداز کرنا فوری بحران پیدا نہیں کرتا مگر وقت کے ساتھ ایک خاموش کمزوری کو جنم دیتا ہے جو نظام کی بنیادوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہی اندرونی کمزوری آگے چل کر ریاست کی مجموعی طاقت کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ جب اندرونی ڈھانچہ کمزور ہو جائے تو بیرونی اثر بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا اور یہ ایک ایسا عدم توازن پیدا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ پوری طاقت کو کھوکھلا کرنے لگتا ہے۔ کیا مسلسل پھیلاؤ واپسی کو مشکل بنا دیتا ہے؟ جب ایک ریاست طویل عرصے تک پھیلاؤ کی پالیسی پر چلتی رہتی ہے تو یہ پھیلاؤ صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ ایک نفسیاتی اور اسٹریٹجک وابستگی بھی بن جاتی ہے، جہاں ہر علاقہ، ہر اثر اور ہر موجودگی ریاست کی طاقت کی علامت بن جاتی ہے۔ اس مرحلے پر پیچھے ہٹنا صرف ایک پالیسی فیصلہ نہیں رہتا بلکہ ایک تاثر کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ جیسی ہی ریاست کسی جگہ سے اپنی موجودگی کم کرتی ہے اسے کمزوری کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اس کی ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ریاست اپنی موجودگی برقرار رکھتی ہے تو اس کا بوجھ مسلسل بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ ہر مقام کو سنبھالنے کے لیے وسائل، توجہ اور وقت درکار ہوتا ہے اور یہ تقاضے وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتے بلکہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ریاست ایک ایسے دائرے میں پھنس جاتی ہے جہاں ہر انتخاب اپنے ساتھ ایک نئے دباؤ لے کر آتا ہے۔ نہ مکمل طور پر پیچھے ہٹنا ممکن ہوتا ہے اور نہ ہی بغیر نقصان کے آگے بڑھنا۔ یہی کیفیت آہستہ آہستہ جمود پیدا کرتی ہے جہاں فیصلے مؤخر ہونے لگتے ہیں، لچک کم ہو جاتی ہے اور نظام اپنی ہی وسعت کے بوجھ تلے سست پڑنے لگتا ہے، اور یہی سستی اور دباؤ مل کر ریاست کو خاموشی سے زوال کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اوور ایکسپینشن بظاہر طاقت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک ریاست اپنے دائرے کو وسیع کرتی ہے تو اس کا اثر بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر یہی وسعت وقت کے ساتھ ایک ایسا خاموش دباؤ بن جاتی ہے جو آہستہ آہستہ پوری نظام پر اثر انداز ہونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے پھیلاؤ بڑھتا ہے ویسے ویسے وسائل مختلف سمتوں میں تقسیم ہونے لگتے ہیں اور یہ تقسیم ایک ایسے عدم توازن کو جنم دیتی ہے جو فوری طور پر نظر نہیں آتا مگر اندرونی سطح پر نظام کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی بھی متاثر ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب ذمہ داریاں بڑھتی ہے تو ہر فیصلہ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، ترجیحات واضح نہیں رہتی اور تاخیر بڑھنے لگتی ہے۔ اس عمل میں کئی فیصلے یا تو دیر سے لیے جاتے ہیں یا پھر مکمل طور پر مؤثر ثابت نہیں ہوتے، جس کا اثر نظام کی مجموعی کارکردگی پر پڑتا ہے اور یہی کمزوری آہستہ آہستہ کنٹرول کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جیسے جیسے کنٹرول کمزور ہوتا ہے ویسے ویسے ریاست اپنی ہی وسعت کو سنبھالنے میں مشکلات کا شکار ہونے لگتی ہے اور آخرکار ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں ریاست بظاہر بڑی اور طاقتور نظر آتی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنی ہی پھیلائی ہوئی حدود کے اندر محدود ہو جاتی ہے، جہاں طاقت کا حجم تو برقرار رہتا ہے مگر اس کا حقیقی اثر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔